May 10, year 2002. My voice in Richmond Jamaat Khana of Vancouver. This is the third installment of Bujni Ranjan. Ya Ali Madad, Dindaro, Bujni Ranjan के 30 पार्ट हैं, 2 महीने किए, आज तीसरा पार्ट है। देखें जब कभी खत्म होगी। लेकिन आज के पाठ में बड़ी भेद की बातें हैं। भेद यानी मिस्ट्रीज। इस सदरुद्दीन ने माँ बाप ने जितने शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, उसमें 2 किताबें टॉप मोस्ट हैं। मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन में कहा था, एक गिरभावली कि जिसको समझना ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं। वजह ये कि 60% संस्कृत है और संस्कृत 600 बरस पुरानी। अभी तो संस्कृत में बहुत से फेरफार हो चुके हैं। और दूसरी जो मिस्टीरियस किताब है मिस्टिक्स की, वो ये है बुजनी रंजन। इसमें ऐसी चीजें हैं कि जो ऑर्डिनरी आलिम लोगों को भी इस्लाम में या सूफीज़म में खबर नहीं है। तो मैं लिंक कायम करने के लिए जो लास्ट पुरानी थी वो मैं शुरू करता हूँ और अपने खुदावंद मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इला क़यामा। रे तू ही मरा साचा साईया, जेने रंग ने रूप नहीं, ए जेने रंग ने रूप नहीं, नहीं कुछ नाम ने नहीं कुछ नाम ने ठाम। सो गुप्ता प्रगट भया, ए भाई सो गुप्ता प्रगट भया। लाख धरो तिस नाम रे, भाई लाख धरो तिस नाम। खुदा की जात की बात करते हैं। ये किताब मैंने आपको पहले से कहा कि ये सूफियों की किताब है और सूफियों को खुदा की शनाख्त होनी चाहिए। ये जो सूफी हैं, मिस्टिक्स हैं, मजजूब हैं, शेख हैं, सालिक हैं, कलंदर हैं, कुतुब हैं, ये सूफियों के दर्जे हैं, उस्तादों के दर्जे हैं। इन सब में जो एक चीज कॉमन होती है वो है खुदा की मोहब्बत।
میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ ون وے ٹریفک ہے. ون وے ٹریفک کیسے؟ محبت دیتی ہے، مانگتی نہیں. اس لیے میں اس کو ون وے ٹریفک کہتا ہوں. محبت میں سودا نہیں ہوتا کہ میں تجھے یہ دوں تو مجھے یہ دے. محبت میں دینا ہی دینا ہے. اس کو کہتے ہیں سپردگی، سرنڈر. عاشق جو ہے وہ صرف ایک طلب کرتا ہے اپنے دل میں، اپنی عبادت میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنی زندگی میں. اس کا ایک ہی ایم ہوتا ہے، میں اپنے محبوب کو، میں اپنے معشوق کو راضی کروں. بس ایک ہی مراد اور ایک ہی دعا اس کی ہوتی ہے کہ تم مجھ پہ راضی رہو. اب یہاں آگے اور بھی بہت اچھی اچھی چیزیں آئیں گی. یہ رنگ نہیں، روپ نہیں، کیونکہ بدن ہے ہی نہیں، کوئی شریر نہیں، کوئی چیز نہیں. یہ رنگ نے روپ نہیں کچھ نام نہ ٹھام. کوئی آدمی ہے یا کوئی چیز ہے تو ایک جگہ پڑی ہوتی ہے تو بھی فلانے ٹھکانے ہے. اس کا کوئی ٹھکانہ، پتہ، ایڈریس کچھ نہیں. نام ہی نہیں، ٹھام بھی نہیں، رنگ بھی نہیں، روپ نہیں. تو پھر کیا ہے یہ چیز ڈھونڈنے کے لیے صوفی لوگ اپنی جانیں دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سو گپتا پرگٹ بھیا، وہ چھپا ہوا ہے، سمجھ کے باہر ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں، یعنی مجھے ڈھونڈ نہیں سکے. تو پھر کیا ہوا؟ اپنے آپ کو اس نے ظاہر کیا. جب اپنے آپ کو ظاہر کیا تو یہ سب عاشق خوش ہو گئے، کیونکہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمریں گزر گئیں. سوامی کو ڈھونڈتے دیکھتے کہ تاجگ گیا ویرا کے بھو گیا. بھو کہتے ہیں ایک سپین آف لائف. کتنی زندگیاں نکل گئی، کتنے جگ نکل گئے. میں اس کو ڈھونڈتا رہا، دیکھتا رہا، مگر نہ ملا. اب جو اس نے دیکھا کہ میرے بندے مجبور ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں، ہے نا وہ پھر حسن کبیر دن کی بینتی میں چالی چالی میں ہوں تھکی رہی. چلتے چلتے، اب یہ چلنا کیا ہے؟ ہزاروں جنم لیے یہ جو سفر کیا، اب میں چلتے چلتے تھک گئی. ہوے نہیں رے چلائے، اب چلا نہیں جاتا، کیونکہ اب وہ زور نہیں رہا. تھک گئے، جنم لے لے کے، مر مر کے، پیدا ہو مر جاؤ، پیدا ہو مر جاؤ. یہ سفر بڑا مشکل سفر رہا، اب نہیں چلا جاتا. اب جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بندے تھک گئے ہیں تو ظاہر ہوا. سو گپتا پرگٹ بھئے. اب لاکھ دھرو اس نام، لاکھوں نام ہے اس کے، جس نام سے چاہو پکارو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں، رحمان کہو، رحیم کہو، کریم کہو، جس نام سے چاہو پکارو. جو کہ 99 نیمز قرآن پاک نے جو دیے ہیں وہ ذکر کرنے کے لیے دیے ہیں. خدا کے 99 نام ہی نہیں ہیں، اس کے تو نام بے حساب ہیں. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، زبور حضرت داؤد پہ اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری، قرآن حضرت محمد پہ اترا.
یہ چاروں کتابوں کے اندر 1000 نام ہیں خدا کے، لیکن کیا 1000 ہی نام ہے؟ نہیں دیندار، اس کے نام بہت ہیں۔ جس لفظ سے پیار سے اس کو بلاؤ وہ اس کا نام ہے۔ تو یہاں پہ صدر دین ماں باپ نے خدا تعالیٰ کے لیے یہ کہا ہے پہلے کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، رنگ نہیں، روپ نہیں، نام نہیں، ٹھام نہیں، وہ چھپا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو کہا کیا داؤد تم تو کنزم مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں خود اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ابھی چھپا ہوا خزانہ ہوگا تو کون ڈھونڈ سکے؟ لیکن پھر بھی جو خدا کے عاشق ہیں ان کو یہ تو ہے دل میں، کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی اسپارک ہم سب کے اندر ہے، یعنی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم اس کو باہر ڈھونڈتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندر چھپا بیٹھا ہے، اور وہ اندر چھپا بیٹھا ہے، نظر نہیں آتا، نام نہیں، ٹھام نہیں، جگہ نہیں، کچھ نہیں۔ تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے تو پھر وہ اپنا آپ دکھاتا ہے، یعنی اس آدمی کو اندر سے روشنی ملتی ہے، اور جب وہ پہلی دفعہ اس روشنی کو دیکھتا ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اپنا آپ کھو بیٹھتا ہے۔ ایک مقام حیرت میں جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اوہ، ایسی چیز کو جس کو دیکھ کے ہمارا منہ کھلا رہ جائے، ہم حیران ہو جائیں، ہم اس چیز کو اچھی طرح کمپریہینڈ نہ کر سکیں، وہ ایسا ہے۔ لیکن جب وہ چاہے تو ہی اس کو ہم دیکھ سکیں، وگرنہ نہیں۔ چلو ابھی ہم آج کا لیسن شروع کریں۔ نجی نام نرنجن کے دو بھاتی رے بھائی، نام نرنجن کے دو بھاتی، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی رے بھائی، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی۔ اب یہ فلسفی عام مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جو صوفی اور عالم ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے 2 قسم کے نام ہیں، ایک نام اس کا ذاتی ہے، پرسنل نیم، اللہ، یہ اس کا پرسنل نیم ہے اللہ۔ اسی طرح سے اس کے دوسرے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہے، جس کو ہم انگلش میں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، کریم، رحیم، رب، ودود، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں، یہ اس کی صفتیں ہیں، یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ وہ رحم کرتا ہے اس لیے رحیم ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، رب ہے، ایسا ہی مانگے بغیر بخششیں دے دیتا ہے، رحمان ہے، وہاب ہے۔ تو یہ جو اس کے ذاتی نام ہے اور صفتی نام ہے، نام نرنجن کے 2 بھاتی، ایک ذاتی ایک بھے صفاتی۔ اب اس میں اتم سب کہیں ذاتی 2 قسم کے نام ہیں، تو کیٹیگری کے حساب سے صفاتی اونچے ہیں کہ ذاتی اونچے ہیں؟ تو پھر صدر دین فرماتے ہیں کہ جو اس کے ذاتی نام ہے نا، پرسنل نام،
وہ اتم ہے. علی بھی ذاتی نام ہے. اتم سب کہیں ذاتی اور بھائے سب نام صفاتی. اونچا نام جو ہے اس کے پرسنل نام جو ہے نا وہ اونچا ہے. دوسرے تو ایٹریبیوٹس ہیں، اور ان ایٹریبیوٹس میں سے خدا نے اپنے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے تھوڑے ناموں میں سے ایک ایک سلائٹ، ایک ڈراپلیٹ نکال کے انسانوں کو دیا ہے. جیسے کہ خدا تو رحیم ہے، لیکن انسان کے اندر بھی رحیم پن ہے. مرسی کہتے ہیں نا، انسانوں کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، اپنی رحمت کی ایک ڈراپلیٹ، ایک سپارک انسان میں بھی ہے. ماں میں ربوبیت ہے، ماں رب ہے، اور ماں کا جو پیار ہے یہ بھی اس خدا تعالیٰ کے ودودیت ہے، پیار کرنے کی شکتی ہے. مگر جو اس کے ذاتی نام ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کا پرسنل نام ہے. اب جت پیا انان کہایا اے تت ظاہر نام اسم دھرایا رے بھائی. جت پیا، پیا یعنی حضری میں معشوق، نورانی حالت میں اللہ. اس نے جو اپنا نام آ کر ہم کو بتایا، جت جہاں اور تت وہاں، ظاہر نام اسم دھرایا. اب جب وہ اپیئر ہوا، ظاہر ہوا، جیسے کہ محمد کی شکل میں رحمت بن کے آیا، خدا کی رحمت کو پرسونیفائی کیا محمد رسول اللہ کی پرسنالٹی میں. محمد کا بدن ہے، آنکھیں ناک کان انسان ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے. خدا کی رحمت کی پرسونیفیکیشن محمد ہے. ایسا ہی خدا تعالیٰ کی جو قوت ہے، طاقت ہے، مائٹ ہے، اس کی پرسونیفیکیشن علی مرتضیٰ ہے. تو خدا تعالیٰ نے اپنے جو نام ہیں، ان ناموں کے اندر جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کو انسانوں تک، انسان وہاں تک اپروچ ہو سکے، تو اس نے اس طرح سے اپنے اسم یعنی نام بنائے. جے ناتھ جے نا جے ات تھا سو ات ہوئی آیا رے بھائی. جے ات تھا سو ات ہوئی آیا. وہ منہ پر سب بھیک بنایا رے بھائی. وہ جت تھا یعنی کہاں تھا ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہ ات ہو کر آیا. اب یہاں آیا، ات مینز یہاں. کہاں تھا وہ؟ ات تھا. جب بھی ہم خدا تعالیٰ کا خیال کرتے ہیں تو ہم نام لیتے ہیں، ایسے جو بھی ہمیں کہتے ہیں وہ اوپر والا، اوپر والا یعنی خدا تعالیٰ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر ہے، لیکن اس دن کہتے ہیں ہاں وہ کہاں تھا، جہاں بھی تھا، لیکن وہ اب یہاں آیا ہے. یہ صوفیوں کی ایک مسٹک بات ہے، اور وہ یہ ہے، صوفیوں میں روحانی علم کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ فنا فی الشیخ ہونا، فنا اپنے آپ کو مٹا دینا، کمپلیٹ سرنڈر ہو جانا شیخ کے. شیخ پیر، مرشد، گرو. اور جب صوفیوں میں کوئی آدمی جاتا ہے داخل ہونے کے لیے
تو انسان کے اندر جو ہوں پنی اور ہینکر ایگو وغیرہ ہے نا، اس کو توڑ ڈالنے کے لیے اس کو بہت مین کام دیتا ہے مرشد. میرے بوٹ صاف کر دو، اے میرا گھوڑا کھڑا ہے نا، اس کی ذرا مالش کر دو. اب وہ آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ تو میرے گھر کا نوکر کرتا تھا، اب مجھے کرنے پڑیں گے، تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایگو ابھی تک مٹا نہیں، اور مرشد ایگو مٹا ڈالتا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ذکر سنایا تھا کہ جلال الدین رومی کے اندر جو ہوں پنی تھی، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو ہمبل بنانے کے لیے، ہیوملیٹ کرنے کے لیے، اس کو شمس تبریز نے، مرشد نے کہا مجھے شراب پینی ہے، مجھے شراب چاہیے. اب وہ سنی عالم آدمی، شریعتی آدمی، شراب کا نام بھی اس کی زبان پہ نہ آوے، اس کو مرشد کہتا ہے مجھے شراب لا دو. پھر گیا اور ایک بوتل میں شراب بھری، بیچنے والے کو کہا یہ لکڑی کے کنارے پہ اس کو باندھ دو. کیوں؟ وہ شریعت پنا تھا نا کہ شراب کی بوتل کو میں ہاتھ بھی نہ لگاؤں، اس لیے لکڑی کے کنارے پہ باندھ کے ایسا رکھا، یعنی ادھر بوتل پیچھے لٹک رہی ہے، بدن کے ساتھ نہیں لگتی. اور ان 4 رستہ کے اوپر چوک پہ بوتل گر پڑی، ٹوٹ گئی، شراب کی بو پھیل گئی. اب خیال کرو، امیجن کرو، 1500 آدمی ہیں اور بیچ میں ساری دنیا کا مشہور مولوی جلال الدین رومی پسینہ پسینہ ہو گیا، شرم کے مارے منہ نیچا ہو گیا. جلال الدین رومی شراب پیتے چھپ کے، اس کی جو بڑائی تھی، اس کا جو نام تھا، مٹی میں ملا دیا. شمس تبریز نے دیکھا کہ اب تو بہت ہو گیا. اس وقت اگر زمین پھٹ جاتی تو اس میں کود پڑتا. شمس تبریز نے آ کے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، کھندے میں تھوڑی سی شراب، کچھ ڈراپس باقی تھے. لوگ کہنے لگے کہ شراب پیتے، دیکھو اتنا بڑا مولوی شراب پیتا. اٹھا کے سونگ کے کہتے ہیں تو گلاب کا اثر ہے، یہ گلاب کا پانی ہے، تو عرق کے گلاب است. لوگوں نے سونگا تو گلاب کی خوشبو آنے لگی. معافیاں مانگ کے چلے گئے، عزت بچا دی اور خود گم ہو گئے. تو شیخ جو ہے نا، جو مرشد ہوتا ہے، اس کے سامنے ہماری عزت، ہماری بڑائی، ہماری ایگو، ہونپنی وغیرہ کچھ نہیں، ملیا میٹ کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے. گنان اس میں ایک پاٹ آئے گا، اس وقت بتاؤں گا، لیکن پھر بھی میں آج کہتا ہوں. اور دیکھو میں اشارے میں بات کروں گا، آپ سمجھ جاؤ. اس میں ایک پاٹ ہے کہ دلہن 16 سنگھار کرتی ہے. بات کہی ہے دنیا کی، لیکن اس کے اندر روحانیت چھپی ہوئی ہے. جب وہ بات آئے گا نا، اس وقت میں زیادہ ایلیبوریٹ کروں گا. صدر دن کہتے ہیں کہ دلہن نے 16 سنگھار کیے ہیں، کئی دنوں سے مہندی لگائی ہے، کئی دنوں سے ہار سنگھار میں پڑی ہے. ابھی دلہن تیار ہو گئی، نکاح ہوا اور دلہا اس کو لے کے روم میں گیا. کہ صدر دن کتنے اچھے طریقے سے خدا کی ملن کی بات کرتے ہیں. کئی مہینوں تو نہیں، لیکن کئی ویک یا کئی دنوں سے تیاری کری ہوئی یہ دلہن جب دلہا کے سامنے جاتی ہے تو اس کا ہار سنگھار کپڑے چونٹ ڈالتا ہے اور وہ کمپلیٹ سرنڈر ہو جاتی ہے اپنے دلہا کے. یہ اشارہ جب مولا ملتا ہے تو انسان کی بڑائی، اس کے ایگو، اس کے اندر ہوں پنی، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ملیا میٹ ہو جاتی ہیں. ایک ٹرینڈ کیے ہوئے کتے کی طرح وہ اپنے مالک کے قدمت پڑا رہتا ہے.
اب وہ مولا اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا میں آ کے اپنے روپ کو ظاہر کر کے اس نے سب بھیک بنایا. جے ات تھا سو ات ہوئی آیا، وہ اوپر سب بھیک بنایا. اے مان گمان کرے مت کوئی رے بھائی. مان یہ مکہ کو سمجھے تو مجھے اپمان کہیں آئے. ارے اپمان تیرا مان کدھر ہے کہ اپمان ہوئے؟ مان اپمان مان گمان کرے مت کوئی، جو ات تھا سو ات من ہوئی. مان گمان کہے گا یہ بدن تیرا ہے، یہ تو فنا ہو جائے گا. تو کس چیز کا مان کرتا ہے؟ ہمارے گنانوں کے شاستر میں، ہمارے لٹریچر کے اندر بہت سے اس قسم کے واقعات ہیں. مان گمان ہمارے مذہب میں نہیں چلتا. جہاں مان کی بات آ گئی وہاں ہوں پنی آ گئی، اور جہاں ہوں پنی آئی وہاں معاملہ ختم ہو گیا. مولانا حضرت سلطان محمد شاہ داتا خط الخیال کے ایک فرمان میں فرمایا، عبادت کرو گے آہستہ آہستہ اوپر چڑھو گے، ساتویں آسمان تک پہنچو گے، لیکن ذرا بھی ابھیمان کیا، پرائیڈ ذرا بھی کیا تو مولانا سلطان شاہ فرمایا کہ ساتویں آسمان سے نکل کے ساتویں جہنم میں چلے جاؤ گے، دوزخ میں. سب سے بڑی چیز جو ہماری عبادت میں ہمیں خرابی میں ڈال دیتی ہے، ہوں پنی، حسد. اور حسد کرنے والے میں ہوں پنی ہوتی ہے، اسی لیے حسد کرتا ہے. اگر ہوں پنی نہ ہوئے تو حسد کس سے کرے؟ حسد اس سے کرتا ہے جس کو اپنے جیسا یا اپنے سے بڑا سمجھے. تو عبادت کے اندر، صوفی طریقے کے اندر مان گمان کچھ نہیں. اور یہاں جو انسان آیا ہے پہلے کچھ نہیں تھا، پھر آیا کچھ بن کے آیا، پھر مٹ جائے گا. تو میں وہ 3 درجوں کی بات کر رہا تھا. فنا فی الشیخ، مرشد کے سامنے اپنے آپ کو مٹا ڈالنا. پھر ہے فنا فی الرسول، رسول کی نور کی شناخت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا. اور آخر میں آتا ہے فنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا. تو یہاں مرشد سے مراد ہمارا پیر ہے. محمد بھی پیر ہے، لیکن محمد کے نور سے سرشٹی بنی، اور خود ہم بھی محمد کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں. صرف ہمارا جو روح ہے نا، وہ خدا نے ڈائریکٹلی خلق کیا. تو یہاں پھر ماں باپ کا کہنا یہی ہے کہ جو تم وہاں تھے یہاں آئے ہو، واپس وہاں پہنچنا ہے، تو تمہارے اندر مان گمان نہیں ہونا چاہیے. ہوئی رہیا ہووے فن سوئی رے بھائی، اے لکھیا مٹے نہ کوئی رے بھائی. ہوئی رہیا تے فنا سوئی، جو ہے وہ نہیں، یعنی جو موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے نا وہ مٹ جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، کچھ نہیں رہے گا. ہمارے باپ دادا کہاں چلے گئے؟ ہماری زندگی کے سامنے ہمارے بہت سے یار دوست، سگے کٹمبی چلے گئے، کبھی نظر ہی نہیں آئے. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے وہ نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ وہ فنا ہو گیا. اور کچھ بھی ہو ہی رہا سو فنا سوئی، اے لکھیا مٹے نہ کوئی. یہ لو ہے کہ جو ہے وہ نہیں ہے، مٹ جانے والا ہے. کلو من علیہ فان،
ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک چیز مٹ جانے والی ہے، کیونکہ وہ مخلوق میں آتی ہے، صرف ایک باری تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اے سب عالم غیب کراوے، اے سب عالم غیب کراوے، جا پاکی ذات کہیں نہ جاوے۔ یہ جو کچھ بھی عالم ہے، یونیورس ہے، دنیا ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ حقیقت میں عالم غیب ہے۔ جس طرح ہم سپنے میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں ہمیں ریئل لگتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری جو کچھ بھی ہم کچھ دنیا یہ عالم دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں غیب ہے، یعنی نہیں ہے، سپنے کی طرف ہے۔ پیروں کے گنانوں میں یہ ہے کہ یہ جو سنسار سپنوں کری جانو حقیقت نہیں ہے، تو یہ سب عالم غیب کہا ہوئے، پاکی ذات کہیں نہ جاوے۔ یہ پکی ذات نہیں ہے، رہنے والی ذات نہیں ہے۔ خلقت کوئی نام نہ پاوے رے بھائی، خلقت کوئی نام نہ پاوے، سب جو پاک ظہور کہاوے رے بھائی۔ خلقت یعنی کریشن، کچھ بھی چیز جو ہے، ہر چیز کریٹ کی ہوئی ہے۔ یہ کا کہنا ہے کہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہے وہ نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے سمجھنا، ہمارے خیالوں میں ہے۔ ابھی یہ ٹیپ ریکارڈر پڑا ہے، یہ نظر آتا ہے، لیکن صوفی علم کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ اس نے چاہا کہ یہ ہے تو یہ ہے، مگر جب اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ یہ لا ہے کہ خدا کے سوا کوئی چیز رہنے والی نہیں۔ کوئی 1 برس میں، کوئی 2 برس میں، کوئی 10 برس میں، امک بیکٹیریاز، جنتو ایسے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی عمر ہوتی ہے، ودن سیکنڈز، ودن منٹس وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمر 1000 سال کی ہوتی ہے، جیسے کہ مگرمچھ کی، یا بعض ایسے قسم کے سانپ ہیں کہ جو 1000 سال تک جیتے ہیں۔ یہ ہم پہاڑ دیکھتے ہیں تو 10-20 ہزار کے لاکھ برس پہاڑ کی بھی عمر ہوتی ہے۔ پہاڑ پیدا بھی ہوتے ہیں، مٹ بھی جاتے ہیں، حالانکہ ان میں جان نہیں، لیکن ایک قسم کا لا ہے۔ والکینوز آتے ہیں، نئے پہاڑ بنتے ہیں، اور دھرتی کنپ آتے ہیں تو پہاڑ مٹ جاتے ہیں، زمین میں چلے جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ لندن سے نکلا، میں نے پڑھا ہوا تھا کہ کئی ہزار سال پہلے اٹلانٹس نام کا ایک ٹاپو تھا، ایک آئی لینڈ تھا، کہ جو یورپ اور امریکہ کے بیچ میں اٹلانٹک ہے نا اوشن، یہ اس کے اندر گھس گیا۔ دن کا وقت تھا، 12 بجے دوپہر کے، اور بالکل اس دن شانت ہوا آتا تھا۔ شاید مولا کو مجھے دکھانا ہوگا، تو واللہ باللہ نیچے ایروپلین میں سے نیچے اس کے آثار نظر آتے تھے، یعنی پانی کے اندر زمین دکھتی تھی۔ یہ اٹلانٹس آئی لینڈ تھا کہ جو زمین میں دھرتی کمپ، ارتھ کویک کی وجہ سے سارا آئی لینڈ پانی کے اندر چلا گیا۔ یعنی خدا تعالی ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا کرتا ہے اور ہزاروں طریقوں سے ان کو مٹا بھی دیتا ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں میں نے بنائی ہیں، اس لیے صرف میں اکیلا ہی رہوں گا، باقی کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ یہ سارا یہ تھیم ہے اس کا۔ اور جو کچھ بھی ظاہر ہوتی ہے وہ اس لیے ظاہر ہے کہ خدا نے اجازت دی ہے۔ میں اگر اس وقت کھڑا ہوں تو خدا کی مرضی ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نہیں ہوں
میں مٹ جاؤں گا. ہر شے اس کی مرضی سے چل رہی ہے. تو وہی وہ ہے اور کچھ نہیں ہے. رے تو ہی مرا سچا سائیاں پیو جی تمہیں. یہ جو رے تو ہی ہے نا، میرے مولا کا فضل ہے. میں نے بہت کچھ پڑھا، اپنا بھی پڑھا، غیروں کا بھی پڑھا، صوفیوں میں بھی گیا، ان کی چیزیں بھی پڑھی. لیکن یہ جو طریقہ ہے جس کو ہم ستوینی کا طریقہ کہتے ہیں، یہ فارمیٹ جو ہے نا، اس میں رے تو ہی پہلی دفعہ ہمارے پیر شمس ماں باپ نے چالو کیا. اس کے بعد پیر شمس کی اولاد نے، جیسے کہ یہ پیر صدر دین ان کی اولاد میں ہے، پیر حسن کبیر دین ہے. یہ رے تو ہی اسماعیلی کے سوا اور کہیں نہیں ملتی. ایک اسکالر نے اس کے اوپر تھیسس لکھا کہ یہ بوجھ نرنجن ہے، وہ بعض صوفیوں نے بنایا ہے اور کھوجوں نے اس کو پیر صدر دین کا نام دے کے اپنا بنا لیا ہے. اس کی بہت بڑی بھول ہے. اس نے پیر شمس کا یا اس کے بعد کے جو ان کے پیر نصیر دین، پیر صاحب دین اور دوسرے پیروں کے حالات دیکھے نہیں کہ یہ جو رے تو ہی کا جو لفظ ہے یہ کہیں نہیں اسماعیلیوں کے سوا. یہ پیروں کے شاستر کی ایک حقیقت ہے. اے مولا تو ہی تو ہے، تو میرا سچا مالک ہے. اب یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. نہ تن نام نٹھام ہے، بھائی نہ تن نام نٹھام ہے، نام بن نام ٹھام رے، بھائی نات بن نام ٹھام، جو لو نام نہ کہیے، بھائی جو لو نام نہ کہیں، کہ سب واقع ہے نام رے، بھائی تے سب واقع ہے نام. کیسی بھاشا لگائی پیر صدر دین نے. نہ اس کا کوئی نام نہیں، نہ اس کا ٹھام ہے، لیکن وہ بن نام بھی نہیں، بن ٹھام بھی نہیں. صوفی مذہب کی یہ چیزیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی. اب کہتے ہیں اس کا نام نہیں، ٹھام نہیں، پھر کہتے ہیں وہ بغیر نام کے نہیں ہے، یعنی کہ نام ہے، بغیر ٹھام کے نہیں ہے، ٹھام بھی ہے. تو پھر ہے کیا؟ یہ خدا تعالیٰ کی جو صوفیوں کو بخششیں دی ہوئی ہیں، اس کی اصل ذات چھپی ہوئی ذات ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. پہلے ہی پاٹھ میں یہ آتا ہے کہ پیر پیغمبر بھی گوتا مار مار کے تھک گئے، جس کو سمجھ نہ سکے. جس کو یہ چاہے اس کو سمجھتے رہے. ہم 10 20 25 50 برس تک عبادت کرتے رہے، شاید ہمیں کچھ نہ ملے. اور امام کے حضور میں یہ باتیں گئی بھی ہیں. بابا فرمایا صبر کرو، جب وہ چاہے گا دے گا. تو بات تو ہماری نہیں ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو نور نظر آ جائے، نہیں، ہماری بات یہ نہیں ہے. تو ہمارا کیا ہے؟
دروازے کے اوپر بھکاری آتا ہے، عاجزی کرتا ہے، دینا نہ دینا مالک کا کام ہے، یہی بات اس کی ہے، اس کی۔ خدا تعالیٰ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تب اس کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ تو کیچ کیا ہے یہاں؟ وہ راضی ہوئے، تو پھر اس کو راضی کرو نا۔ خالی بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا، اور بہت سی باتیں ہیں۔ جھوٹ بولتا ہوں، استغفر اللہ، مثال دیتا ہوں آپ کو، اور صبح عبادت کرتا ہوں، تو کیا میں اس کو دغا بازی دے رہا ہوں؟ کچھ وہ تو سب جانتا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ نہ بول، اور میں جھوٹ بولتا ہوں، اور صبح کہتا ہوں تو مجھے نظر آ۔ بدیاں برائیاں میرے میں بے حساب ہیں، تو میں کس منہ سے اس کو کہوں کہ تم اپنا آپ دکھا؟ اس کو دیکھنے کے لیے پوترتا، پاکیزگی، پیورٹی چاہیے۔ پیورٹی من کی بھی چاہیے، تن کی بھی چاہیے۔ گندے جسم والے آدمی کے دل کے اندر بھی گندگی رہتی ہے، اس لیے ہر مذہب میں ہم کو پاک رہنا، پیور رہنا، بدنی طور پہ، جسمانی طور پہ، فزیکلی ہم کلین رہنے بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو چلو بولتا ہوں پھر بھی کہ ہم بہت دفعہ واش روم میں جاتے ہیں، کیا سب کچھ ہم پاک ہو کے آتے ہیں کہ گند بھی ساتھ لاتے ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں ہماری روحانیت پہ اثر کرتی ہیں۔ پسینے سے بدن بو مارتا ہے، کپڑے پہن کے جماعت خانے میں چلے آئے، تھوڑا عطر لگا دیا تو لوگوں کو بدن کی باس نہ آئے، لیکن اس کو تو آتی ہے۔ ظاہر بھی کلین ہونا چاہیے، باطن بھی کلین ہونا چاہیے۔ اور اگر مولانا سلطان محمد شاہ کے لفظ بولوں، اگر ظاہر نہیں تو باطن کجاست، اگر ظاہر تمہارا اچھا نہیں ہے تو باطن کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، باطن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب یہاں بھی یہی دو باتیں ہیں، اس کا نام نہیں، اس کا ٹھام نہیں، پھر کہتے ہیں وہ نام بغیر نہیں ہے تو ڈھونڈو، ٹھام بغیر بھی نہیں ہے تو ڈھونڈو۔ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جب وہاں اس کے جو لو نام نہ کہیں ہیں، اگر مان لو کہ ہم نے نام لیا ہے رب، تو رب کے علاوہ اور بھی نام ہے نا، وہ نام ڈھونڈو کہ جس نام سے ہم اس کو پکارے تو وہ آ جاوے۔ میں ایک چیز اور تھوڑی بھید کی بتا دوں، ذکر کر چکا ہوں کئی واضحوں میں۔ اللہ تعالیٰ باری ہے، الباری، کریٹر آف دی سول، ہماری روح کو وہ پیدا کرتا ہے، ہر وقت روحیں پیدا کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی، اور روح پیدا ہوتی ہے مگر مرتی نہیں، روح ڈسٹروائے نہیں ہوتی۔ سول ہیز بین کریٹڈ بٹ اٹ ریمینس پرماننٹلی حضرت امام کے فرمان میں۔ جب خدا تعالیٰ، ایسا ایک مثال دیتا ہوں، یہ بھائی بیٹھی ہے، اس کی روح کو جب مولا نے پیدا کیا، وہ اکیلی نہیں، لاکھوں روحیں پیدا ہوئی ہیں، اس کی روح کے ساتھ لاکھوں روحیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس وقت خدا کیسی حالت میں ہوگا؟ مانو کہ اس وقت خدا رحیم کی حالت میں ہے۔ جب وہ رحیم پنے میں ہے اور اس نے لاکھوں روحیں پیدا کی، تو اس روح کا تعلق خدا کی رحمت کے ساتھ ہے، اس کا کنیکشن ادھر ہے۔ اب جو اس کو یہ پتا ہوگے تو رحیم 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 کا ورد کرے، ذکر کرے تو یہ جلدی سے اوپر چڑھے۔ ہمارے روح کا کیا نام؟ یہ تو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، لیکن جب مولا ہم کو سب سے پہلا بول دیتے ہیں، پہلی دفعہ جو آدمی 16-18 برس کے بعد پہلی دفعہ بیت الخیال میں گیا اور فرسٹ ٹائم اس نے امام کے پاس جا کے بول دیا، اے مومنو، وہ جو پہلا بول ہے وہ تمہاری روح کا نام ہے، کیونکہ خدا تعالی
نے تمہاری روح کو اس وقت پیدا کیا تھا کہ جب وہ اس حالت میں تھا جو پہلا بول ہے، پہلے بول کا نام ہے. جیسے میں نے مثال دی ہے کہ رحیم، خدا تعالی رب پنے میں ہے اور روحیں پیدا کر رہا ہے، تو ان روحوں کا نام رب کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق، کہ نہ اس کا نام ہے کوئی، نہ اس کا ٹھام ہے، لیکن نام بغیر بھی نہیں، ٹھام بغیر بھی نہیں. یہ سٹلٹی جو ہے، یہ جو باریکی ہے اندر سمجھنے کی، اس کو کبھی آرام سے بیٹھ کے تو سوچو. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، دین اور دنیا میں اپنی محبت میں رکھے، بدیوں برائیوں سے بچا کے رکھے، شیطان کے فریب سے بچا لے. مولانا حاضر امام آپ کو اپنے نور سے دوروانی دے، ہمیشہ ہمیشہ صحیح رستے پہ رکھے اور ہمت دے کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں. مولا آپ کو ہمیشہ خوشی اور آبادیاں دے. سکھی آباد رہو.